السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ. یقیناً اگر ہم ملک کی اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو جہاں ایک طرف اپوزیشن کی طرف سے 5 اگست کی جو تحریک تھی صحیح معنوں میں اس میں جان تو پڑتی ہوئی نظر نہیں آئی، لیکن یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے قلیل نمبرز کے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کی کوشش ضرور کر سکتی ہے. اب اس کی جو بھی توجیحات یا وجوہات بیان کی جائیں، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ حکومت یقیناً اس تحریک کے شروع ہونے سے پہلے تک پریشان ضرور تھی، لیکن جیسے ہی 5 اگست کا دن گزرا حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس تحریک کے لیے لوگ سڑکوں پر نہیں آئے اور بظاہر پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو گئی. اگر تو ایسا درست ثابت ہوتا ہے تو پھر 14 اگست کو ایک مرتبہ پھر احتجاج کی بات دوبارہ سے جو کی جا رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان جن کو آخری وقت تک گرفتار کیا گیا یا جو آلریڈی اس وقت جیلوں میں موجود ہیں، یا وہ کارکنان نہیں، عام لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، وہ اگر سڑکوں پر نکلنا چاہتے تھے اور اس خوف کی وجہ سے نہیں نکل سکے کہ وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، کیا یہ وہ تمام وجوہات تھیں؟ اس کے اوپر تو غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی کو اپنی اسٹریٹجی کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حکومت اس بات کے حوالے سے خاصی پر امید اور خوش نظر آتی ہے کہ بظاہر پی ٹی آئی اپنی جو مین پاور ہے، جو کارکنان کی فورس ہے، اس سے آہستہ آہستہ محروم ہو رہی ہے، اور جو اس کا مرکز تھا پی ٹی آئی کا یعنی خیبر پختونخوا، وہاں پر جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے وہ کارکنان کو پل آؤٹ کرنے میں تو کامیاب ہوئے تھے، لیکن خود گنڈا پور صاحب کی جو گرپ ہے صوبے میں وہ بظاہر اتنی مضبوط نظر نہیں آتی ہے. یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جو اپنی جگہ برقرار ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام چیلنجز کے باوجود بھی پی ٹی آئی اپوزیشن کی حیثیت سے ایک نئے احتجاج کی تیاری کی طرف بڑھ رہی ہے. کتنا مشکل ہو سکتا ہے ایک ایسے ماحول میں جب 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، جب کچھ نئی امینڈمنٹس کی بات کی جا رہی ہے، اور اس پورے سینیریو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات کا بھی ایک ماحول بن رہا ہے، لیکن اس ماحول میں پاکستان تحریک انصاف حصہ لیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کریں گے. آخر وجہ کیا ہے؟ ایک ایسی اپوزیشن جو کہ آلریڈی مخصوص نشستوں کے کھونے کے بعد اور 9 مئی سے متعلق فیصلوں کے بعد مزید کمزور اور نمبرز میں کم ہو گئی ہے، وہ ضمنی انتخابات میں حصہ کیوں نہیں لے گی؟ اس کے اوپر بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے. اور اس پورے ماحول میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک کارنر پر کھڑی ہو کر خاموشی سے اس تمام جو سینیریو ہے اس کے مزے لے رہی ہے. ایک طرف حکومت کا حصہ بھی ہیں، لیکن حکومت کے اہم ترین عہدے اپنانے کے بعد صرف وزارتوں کی حد تک اگر دیکھا جائے تو اپنا ہاتھ کھینچے نظر آتی ہیں، اور حکومت کے ہر اقدام پر تنقید بھی کرتی ہیں، لیکن بظاہر حکومت کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں. ایسی سچویشن میں کون ون کر رہا ہے، کون لوز کر رہا ہے؟ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اس پہ تفصیلی بات کرنا چاہیں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اکثر ہم ان کو زحمت دیتے ہیں، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. 5 اگست کو ہم نے سڑکوں پر ان کو بڑا ووکل ہو کے کارکنان کے ساتھ بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے دیکھا. ہمایوں صاحب سے بہت شکریہ. اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عاصم علی رانا صاحب، سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں، بلکہ ہمارے سینئر ہیں، بہت کچھ سیکھا ہے ان سے اور آئندہ بھی سیکھیں گے. عاصم، آپ کا بھی بہت شکریہ. میں آغاز ہمایوں صاحب آپ سے کروں گی. سر، یہ فرمائے گا کہ 5 اگست کے بعد 14 اگست کی تاریخ، پہلے تو 5 اگست کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا کہ یوم استحصال کشمیر کے دن آپ لوگوں نے احتجاج رکھا، اس کی بھی کوئی وجہ نہیں بڑی امپورٹنٹ کوئی بتائی گئی کہ آخر کیا ریزن تھا اس تاریخ کو چننے کا. اور اب بظاہر یہ جو احتجاج تھا کامیاب نہیں ہوا، تو یہ جو 14 اگست کے احتجاج کی کال کی بات ہو رہی ہے، یہ کیوں کی جا رہی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، اس طرح ہے کہ ہم نے تو جس ریفرنس سے ہم 5 اگست کی بات کرتے وہ ریفرنس 5 اگست 2019 ہے، کریکٹ؟ اچھا، اس کے بعد 2023 میں ان لوگوں نے عمران خان کو اریسٹ کر دیا تھا 5 اگست کو. میں نے ان کو کہا تھا کہ 5 اگست چوز کرو کہ آپ وہ کر لو. اچھا، اب اس کا دیکھیں، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے، ابھی 5 اگست کو ان لوگوں نے وہ یوم کشمیر کے لحاظ سے جو بھی وہ نام سا ہے، یاد نہیں آ رہا، یوم استحصال کشمیر، یوم استحصال کشمیر، اس میں ان لوگوں نے اسکول کے بچوں کو لے کر آگے تھے، اور یہاں پہ سارے وزراء بھی جا کے، وہ جتنے بھی وزیر تھے وہ پہنچے ہوئے تھے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جب بچوں سے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ ادھر کیوں آئے ہو، 5 اگست کو کیا ہوتا ہے، وہ کہتے 5 اگست کو عمران خان کو ان لوگوں نے جیل میں ڈالا تھا. اب ہر ایک سے پوچھو. دیکھیں، اب یہ یاد رکھیں. اچھا، وہ بچے زیادہ تر جو تھے نا، وہ 15 سال سے چھوٹے بچے تھے، اور ان کی جب آپ ذہنوں کو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے ان کو ناحق جیل میں ڈالا ہوا ہے، انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کیسے ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. یہ پوری ایک نسل جو 10 سال سے لے کے 80 سال کے درمیان میں، اور ابھی یہ 5 سالوں میں تقریباً کوئی 2.5 سے 3 کروڑ لوگ اور رجسٹر ہو رہے ہیں.
یہ ان کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ 2024 میں جو لوگ آئے تھے اس میں تقریباً 2 کروڑ کے قریب نئے ووٹرز آئے تھے. ان 2 کروڑ نے ان کو بھگا کے ان کا وہ کر دیا. ان کو ساتھ جب یہ باقی 3 کروڑ ایڈ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. اب آپ کہتی ہیں بات، آپ کہہ رہی تھی کہ تو یہ تو جواب ہو گیا آپ کا. آپ کو سر ویسے کیسے لگتا ہے وہ جو باقی 3 کروڑ ایڈ ہوں گے وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف ہی جائیں گے نا؟ یہ مطلب اس کے اوپر کیسے کام کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کرنا بھی چاہیں نا آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور بعض چیزیں ہیں نا جو آپ نہ بھی کرنا چاہیں نا تو وہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح کے نا عشق پہ زور نہیں، یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے، جو بجھائے نہ بنے. تو بالکل اسی طریقے سے عمران خان پہ زور نہیں، یہ وہ آتش غالب. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اب جو بچے ہوتے ہیں نا وہ پروگرام کون سا ہوتا تھا جس میں ہوتے تھے بچے من کے سچے، وہ جب بات کرتے ان کو جو چیز ان کے دل کو لگتی ہے وہ بات کریں گے. ہاں آہستہ آہستہ جب وہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے تو ان کو دنیاوی طور طریقے، گھر والوں سے سچ جھوٹ اور یہ وہ درمیان میں، لیکن شروع میں ان کی پیورٹی رہتی ہے کسی حد تک، خاص طور پہ پولیٹیکلی تو وہ اپنی بات کر رہے ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ ہم کریں گے کیا 14 اگست کو. دیکھیں اگر ایز اے ڈاکٹر میں کمپیریٹیو وہ ہوتے ہیں نا، آپ ایک کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں کہ ریسنٹ پاس میں کیا ہوا ہے. 2020 میں ایک بیماری آئی تھی کووڈ. جی میری نظر میں یہ جو حکومت ہے نا یہ کووڈ کی طرح ہے، مہلک بیماری ہے، ملک کو تباہ کر رہی ہے، ہر چیز کو ستیہ ناش کر دیا ویکسین ہے پھر اس کی، یہ سب نہیں. اچھا اب ان کو ڈیل کرنے کے لیے ویکسین، کووڈ کی کوئی ویکسین ایسا نہیں تھی، وہ بھی 2 نمبر بات ہی تھی، خیر اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک، ان کو ڈیل کرنے کے لیے عمران خان نے ایک بڑا زبردست منصوبہ بنایا تھا جس کو ہر ایک نے چیلنج کیا تھا، اور پتہ نہیں کہاں یونیورسٹیز والے کہتے تھے ملک تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کیا کرو، اس کو کہتے تھے اسمارٹ لاک ڈاؤن. تو عمران خان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لحاظ سے پاکستان کو پوری دنیا میں بہترین کارکردگی والا ملک بنایا تھا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اسمارٹ، جس کو کہتے ہیں یہ پروٹیسٹ، سو ہم اسمارٹ پروٹیسٹ کریں گے. اس اسمارٹ پروٹیسٹ میں ہم نے ہر صوبے کو مختلف طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. جہاں جہاں اجازت ہے، جتنے اجازت ہے اس لحاظ سے ہم ڈیل کریں گے، اور جہاں مینلی پنجاب جہاں بالکل اجازت نہیں ہے، فسطائیت کی انتہا ہے، جہاں پہ ہماری اسی چیف منسٹر کی پرانی ویڈیوز ہے کہ وہ حکومت جو کسی کو نکلنے دا، جس کے راستے میں یہ کرے، اب جب ہم ڈیل کریں گے تو وہاں پہ ہم ہزاروں کو نہیں، ہم 100 150 200 کی ٹولیاں نکلیں گی، وہ جا کے ایک جگہ پہ سڑک بند کریں گی، پولیس والے آئیں گے، وہ ڈسپرس ہو جائیں گے، کہیں اور جا کے جمع ہو جائیں گے. سو اس لحاظ سے وہی والی بات ہے، وہ جیسے وہ ٹام اینڈ جیری والی چیزوں کی، تو وہ چیز ان کے ساتھ کرتے رہیں گے. اچھا میں صرف واپس آپ کی طرف آتی ہوں. عاصم 2 سوال. ایک تو یہ کہ 5 اگست کا جو دن تھا، انٹرسٹنگلی سلمان اکرم راجہ صاحب کل یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ناکام پروٹیسٹ تھا اور اس کے اوپر میں بات کروں گا، خان صاحب سے بھی اور پارٹی سے بھی بات کروں گا. دوسری طرف بیرسٹر گور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بڑا سکسیسفل پروٹیسٹ تھا. ایک تو آپ خود ایز اے سینئر صحافی کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک کنسسٹنٹ پروٹیسٹ کی ایک پالیسی اور اسٹریٹجی ہمیشہ سے پی ٹی آئی کی رہی ہے؟ بیک ٹو بیک جلسے کرتے تھے، بیک ٹو بیک احتجاج کرتے تھے، یہی پالیسی وہ ابھی بھی بظاہر کر رہے ہیں کہ 14 اگست کو پھر نکلنا ہے. یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا حکومت کو بھی؟ سنا جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں ماضی میں آپ نے کہا کہ جی کنسسٹنٹ رہتے تھے اور لگاتار جلسے کرتے تھے، بیک ٹو بیک جلسے ہوا کرتے تھے، لیکن اس وقت سچویشن کچھ اور تھی. اس وقت ان کو جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو جہاں سے سپورٹ مل رہی تھی، اس وقت وہ سپورٹ اسی طرح ان کے ساتھ تھی. بے شک عمران خان کی حکومت چلی بھی گئی تو اس وقت بھی ایک سپورٹ جو تھی وہ وہاں پر اس کا ایک ایلیمنٹ وہاں پہ موجود تھا، جس کی وجہ سے ان کو جلسے جلوس کرنے میں بہت مشکلات ہوتی تھی. اب وہ تمام کی تمام سپورٹ ختم ہو چکی ہے. اور اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ جب 26 نومبر کو جب یہ اسلام آباد کی طرف آئے تھے تو صرف اور صرف خیبر پختونخوا سے لوگ لا سکے تھے. پنجاب سے مانا، بالکل مانا کہ وہاں پہ رکاوٹیں موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن اس کو نہیں لا سکے تھے. اب خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے بالکل احتجاج کیا، ثوابی انٹرچینج کے اوپر بہت بڑا جلسہ ہوا، چارسدہ میں ہوا، پشاور میں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمارٹ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، بالکل آپ کا اسمارٹ پروٹیسٹ ہوگا، لیکن یہ امپیکٹ ڈیولپ نہیں کر پا رہا. آپ کے اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ کی اپنی حکومت ہے وہاں پر آپ لوگ کچھ امپیکٹ ڈیولپ نہیں کر سکے. آپ اسلام آباد یا کسی بڑے شہر میں، اسلام آباد میں وہاں پر میں نے پورا اسلام آباد دیکھا، آپ کسی جگہ پر نظر نہیں آئے. آپ کے پارلیمنٹرین پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر نہیں آ سکے.
آپ راولپنڈی پارلیمنٹ میں میں تو تالا لگا ہوا تھا, سنا تھا میں نے. تالا لگا تھا تو کیا صرف ایک ہی دروازہ ہے وہاں پہ, صرف ایک دروازہ تو نہیں ہے وہاں پہ, آپ نے جانا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے یہی کرنا تھا, آپ نے اڈیالہ کی طرف ہی جانا تھا, تو آپ کو اپنی پوزیشن ایسی رکھنی چاہیے تھی. آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں جمع ہونے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ ہم فیض آباد جمع ہوں گے, ہم راولپنڈی صدر میں جمع ہوں گے, ہم وہاں پہ اڈیالہ روڈ کے اوپر جمع ہوں گے, تاکہ آپ جاتے جو بھی ایک آپ کا شو ڈیولپ ہوتا, جہاں پہ میڈیا موجود ہوتا, آپ اس کو وہاں کر پاتے. لیکن آپ ایسا نہیں کر پائے. اب آپ سمارٹ کا کہہ رہے ہیں, سمارٹ کا بالکل آپ کا ایک ہے امپیکٹ ہے, لیکن آپ جو باقاعدہ سڑکیں بند کریں گے, آئے دن آپ سڑکیں روزانہ بند کرتے رہیں گے, ہر تیسرے دن آپ بند کریں گے, یہ آپ نہ صرف ملک کا نقصان کریں گے, بلکہ عام لوگ جو ہے وہاں پر جن کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں, جن کے وہاں پر لوگ اندر ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ کے 9 مئی کے کیسز میں آپ کے کتنے ان کے اپنے لوگ کارکن جو ہے کتنے گرفتار ہو چکے ہیں, ان سب کو مسائل ہیں وہاں پر. میں یہاں پر اسلام آباد میں ایک شخص کو جانتا ہوں, وہ وہاں پر باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتا وہ باہر آیا, کیونکہ اس کو 6 ماہ تک جہلم میں وہاں پر جیل میں وہ قید رہا, کیونکہ اس کو وہاں پر کسی نے پارٹی کی طرف سے کسی نے پوچھا تک نہیں. تو وہ وہاں پر اب وہ لگا رہا ہے. آپ جتنے زیادہ کرتے جائیں گے, کیونکہ آپ اس وقت ایک سچویشن بالکل کلیئر ہے کہ وہاں پر ابھی کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت, کوئی نرمی, کوئی اس طرح کا نہیں ہے. عمران خان بھی اسی چیز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو کے چل رہے ہیں کہ وہ اپنا پریشر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں, افسران کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ یہ ہے, وہ ہے, وہ ہے, وہ ہے. صرف اور صرف وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب یہ جو تمام جلسے جلوس وہ کرنے کی دوبارہ سے پریشر ڈالنے کی کوشش ہے, لیکن دوسری جانب سے کوئی پریشر نہیں لیا جا رہا جب تک یہ وہاں پہ صورتحال ایسے رہے گی. یہ بالکل جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی جلوس کر لیں, امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا. اور امپیکٹ اسی صورت میں کریٹ ہوگا کہ جب یہ وہاں پر آ کے کسی سے بات چیت کر کے نمبر شو کرنا پڑے گا. آپ بڑے ہیں, آپ کا جو وہاں پہ دھرنا تھا 2014 کا دھرنا تھا, وہ اس نمبر کی وجہ سے. نہیں, لیکن آصف اس میں مائنر سے ڈس ایگری کروں گی. وہ دھرنے میں بھی جب تقریریں ہوتی تھیں اس وقت ایک بڑا نمبر نظر آتا تھا کراؤڈ کا عام, ورنہ روٹین کے ٹائم تو بالکل خالی پڑا ہوتا تھا وہ اس وقت بھی. نہیں, میں وہ صرف اس دھرنے کی تو وہ ایک واقعی انہوں نے بالکل ایک فکس ٹائم کر دیا تھا کہ رات 9 بجے کے قریب وہاں پہ تقریر ہوا کرے گی, تو وہ 9 بجے کا جو پرائم ٹائم تھا وہاں پر ٹی وی چینلز کا, وہ انہوں نے ایک طرح سے بائی کیا ہوا تھا کہ وہ اس ٹائم پہ اپنا وہ سارا امپیکٹ شو کرتے تھے. ادروائز جو انہوں نے وہاں پر 3 دن تک وہ یہاں پہ پہنچے, انہوں نے آ کے اسلام آباد میں آ کے وہ سارا زیرو پہلے آ کے پارا مارکیٹ میں بیٹھے رہے, پھر اس کے بعد وہاں سے چلے, اس رات وہ جو تمام شو چلا, پھر اس کے بعد اگلے دن وہ وہاں پر ڈی چوک پہنچے, ڈی چوک میں بیٹھ کے آ کے پہلے 2-3 دن تو اسی طرح وہ چلتا رہا, ہنگامہ ہوئی, وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, پتھراؤ ہوا, کیا کچھ نہیں ہوا. وہ وہاں پر وہ 3 سے 4 دن تک جتنا انہوں نے ٹائم بائی کرنا تھا پورے نیشن کو, جس طرح سے انہوں نے انگیج کرنا تھا, وہ انہوں نے کیا. اور اس میں تھوڑا میڈیا نے بھی کچھ اپنا حصہ ادا کیا, اس میں فل شوکیس بھی کیا اس چیز کو, اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ بھی تھا. اچھا ہمایوں صاحب سے 2 چیزیں, چلے یہ ایک, اس کو تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سر کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی شروع سے رہی ہے پی ٹی آئی کی, کہ یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے, بیک ٹو بیک ہٹ کرتے رہتے تھے اس وقت کی گورنمنٹ کو, چاہے ماضی ہو چاہے ابھی کرنٹ سچویشن ہو. سر لیکن یہ جو ضمنی الیکشنز میں حصہ نہ لینے کی بات کی جا رہی ہے, کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں مخصوص نشستیں ویسے چلی گئی آپ لوگوں سے, 9 مئی کے نام کے اوپر ویسے کتنے لوگ اڑا دیے گئے ہیں پارلیمنٹ اور سینٹ سے, اپوزیشن لیڈر, اور وہی سارے ختم کر دیے گئے. تو ضمنی الیکشن میں تو سر پارٹیسپیٹ کرتے آپ لوگ. دیکھیں میں تھوڑا سا, وہ عاصم صاحب نے اپنا تجزیہ کیا ہے, میں ان کی بات کو جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے مجھے الاؤ کر لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ کرتے ہوئے میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے بٹوین کہ آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے اور آپ نے اتنا بھی نہیں کرنا کہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آئے. دوسرے لفظوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن یہی ہوتا تھا کہ آپ کی جو ایکٹیویٹی, فائنینشیل ایکٹیویٹی بھی افیکٹ نہ ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس بیماری کو بھی ختم کریں یا اس کو کنٹین کریں. اسی طریقے سے جب ہم یہ کریں گے, اس میں وہ ساری چیزیں ایڈریس ہو رہی ہوں گی, اس میں نہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بنے گا, اس میں نہ بہت زیادہ بزنس کے امپیکٹ اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. ہاں کہیں کسی جگہ پہ پرابلم ضرور آئیں گی. اس کے علاوہ آپ کو جو گرفتاریاں ہیں وہ بھی کم سے کم ہوں گی, چونکہ وہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اس لحاظ سے, اور آپ کو پہچانے جائیں گے. وہ نہیں ہوگا جیسے ملیر میں ہو رہا تھا کہ وہ ایک آدمی جو تھا وہ امپلانٹڈ آدمی تھا جس نے اپنے منہ کے اوپر مفلر باندھا ہوا تھا, لیکن وہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا, اور ان کے درمیان میں آ کے اس کا خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ تقریب کاری کرے گا, جیسے 9 مئی میں سارا کچھ ہوا تھا. تو وہ ساری چیزیں تو اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, اور ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے نظر رکھتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ آتا ہے. اگر آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد ایک جگہ پہ پرابلم ہو رہی ہو جسم میں, آپ کو اوور آل جسم کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن آپ آرام سے نہیں بیٹھے ہوں گے. آپ کبھی ادھر جا کے وہ اپنے آپ کو خارج کریں گے, ادھر جا رہے ہوں گے, تو عجیب سا آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. تو ہم نے اس حکومت کے لیے یہ کرنا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم باقی چیزوں کے سامنے رکھنی ہے. رہی بات آپ کی,
جب آپ کی جو اپوزیشن ہو, جب آپ کی حکومت ہو, ان کے پاس کوئی مورل ویلیو نہ ہو, ان کے پاس کوئی ایتھیکل ویلیوز نہ ہو, ان کے لیے جو آئین ہے وہ امپورٹنٹ نہ ہو, ان کے لیے صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہو کہ ہم نے کیسے لوٹ مار کرنی ہے, کس طریقے سے کرنی ہے. جب آپ کے اپنے منسٹرز کہہ رہے ہو کہ ہم ان لوگوں کا جھوٹا کھاتے ہیں اور یہ لوگ کھاتے ہیں جھوٹا, ٹھیک ہے, میں اسی میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا, ادھر ہی آ رہا ہوں, میں اسی طرح آ رہا ہوں, میں تھوڑا سا وہ ذرا لمبا چکر کاٹ کے آ رہا ہوں, لمبے چکر کا ٹائم نہیں ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب اب میں مثال دے رہا ہوں, جیسے یہ الیکشن کمیشن ہے, جب آپ کے اوپر ایک کوئی لیٹس سے کوئی سزا مل جاتی, کنوکشن ہو جاتی ہے مورل ٹرپیٹیوڈ کے بیسس پہ, تو وہاں پہ آپ کا آرٹیکل 60 آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. یہاں پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہے کہ جب تک آپ کے اوپر فل ڈیسیجن نہ آ جائے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آج اس کے اوپر الیکشن کر دیتے ہیں, میں اسٹے آرڈر میں چلا جاتا ہوں اور مجھے کل کو میں اپنا کیس جیت جاتا ہوں, دین واٹ. تو اس وجہ سے جب تک ہائیسٹ ادھر سے آرڈر نہ آ جائے کہ بھئی ہاں یہ بندہ ابھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, اس وقت تک آپ اس کے اوپر نہیں جا سکتے. الیکشن کمیشن 3 دن کے اندر اندر جا رہے ہیں اور وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ ڈیسیٹ کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, اور اس میں ہم لوگ سٹے پہ چلے گئے, اور پشاور ہائی کورٹ نے رائٹلی سٹے بھی دے دیا ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, ایز پر دا سپریم کورٹ ڈیسیجن. جب اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہو, جب ہمیں پتا ہو وہ جس طریقے سے وہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں, اور ان کو پروٹیکشن اسی طریقے سے جیسے کچے کے ڈاکوؤں کو سندھ میں پولیس کی پروٹیکشن ہے, اسی لحاظ سے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو, تو پھر بعض دفعہ انسان ضرور سوچتا ہے کہ یار کیا ان جو بے قدر لوگ ہیں, ان جن کے پاس کوئی اصول نہیں ہے, کیا ان کے ساتھ واقعی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. عاصم یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت کی جو سچویشن ہے, یہ جو ڈیسیجن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے صحیح کیا؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے مخصوص نشستیں ان اینی کیس چلی گئیں پی ٹی آئی کے ہاتھ سے, اب وہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط تھا؟ پھر 9 مئی کے حوالے سے فیصلے آئے, نمبرز ان کے ویسے ہی کم ہو گئے. بظاہر تو اپوزیشن کو بڑا کمزور کر دیا ہے نمبر وائز حکومت نے, لیکن ایسے میں ضمنی الیکشن بھی نہ کنٹیسٹ کرنا. آپ پی ٹی آئی کی سٹینڈنگ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت پارلیمنٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں, پنجاب اسمبلی میں اگر بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویک فوٹنگ پہ صرف نمبر سے لانے سے کیا اپوزیشن کو آپ گرا دیں گے؟ بالکل سنا یہی ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ پارلیمنٹ کو لگاتار اگنور کرتے آ رہے ہیں, وہ ایوانوں کو, جو بھی ہو, سینٹ ہو, قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, ان کو لگاتار انہوں نے اگنور کیا, ماضی میں بھی کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. یہ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے, انہوں نے بات بھی صرف ایک اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنی ہے اور انہوں نے کسی سے نہیں کرنی. آپ پارلیمنٹ میں آ کر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے تھے. آپ نے وہی کیا جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی, پنجاب کی اسمبلی اور انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑ دی, اور آج تک وہ پی ٹی آئی اس بات کو مانتی ہے کہ ان کو کس قدر نقصان ہوا کہ اپنی چلتی ہوئی حکومتوں کو انہوں نے گرا کر اس کو ختم کر دیا. یہ ایک ابھی بھی یہ ضمنی الیکشن میں اگر نہیں جاتے, اگر یہ وہاں پر بہت زیادہ پاورفل ہیں جہاں پر ان کا حلقہ احباب ہے, وہاں پر اگر وہ ان کے دوبارہ سے الیکشن میں جائیں تو ہو سکتا ہے جیت کے آ جائیں. اور جو بھی, میں آپ کو ایک بار بات پھر کہہ دوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف اس بات کے اوپر بلیو رکھتی ہے کہ ان کو صرف اور صرف جو ہے وہاں پر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جو ہے وہاں پہ ملے گا, تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. جو بھی ان کو ملنا ہے وہ اس ایوانوں میں سے نکلنا ہے. اسی ایوان کے اندر اگر وہ رہ کے اسی کی وہ رسپیکٹ کریں, انہی اسمبلیوں کے ساتھ وہ چلنے کی کوشش کریں, اسی حکومت کے ساتھ. بے شک آپ کہیں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, جو مرضی ہے, لیکن اب وہ ایک حقیقت ہے. آپ کے اوپر بھی جو تھے وہ مختلف آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے کے الزامات لگے, لیکن وہ دوسرے آ کر بیٹھے تھے. آپ کی جب تک حکومت رہی وہ ساتھ آ کے بیٹھے. آج آپ فارم 47 کا ان کو تانا دے کے کر رہے ہیں, بالکل دیں گے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ اس ایوان کی قدر کریں, آپ اس آئین کی قدر کریں, اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ چلیں اور یہاں بیٹھ کے اس لڑائی کو لڑیں, تب آپ کا ہوگا. آپ وہاں پہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے, آپ کا بالکل کیا ہوگا, آپ کی 4 سیٹیں مزید چلی جائیں گی. سینٹ میں آپ نہیں حصہ لیں گے, نہ صحیح, وہ وہاں پر دوبارہ ان کی آپ کی جگہ پر حکومت کی تو یہی ہے, اس میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے, بالکل جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ نہ بھی کریں, آپ کے وہاں پر سے 1000 ووٹر باہر نکلتا ہے, وہ وہاں پہ آگے آتا ہے, آپ کا 1000 ووٹ وہاں پہ کھڑا ہونا کہ آپ کے پاس ایک نعرہ تو ہوگا کہ اس فسطائیت کے دور میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے یہ کچھ کر دیا, ہم نے یہ کچھ کیا, ہمارے پھر بھی 1000 لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. کھڑے تو ہوں, کسی کو تو آپ کریں. جس طرح کے پی میں نکلا لوگ, جی بالکل بالکل, کے پی میں نکلے لوگ, ماننے والی بات ہے. مجھے, میں تو اس بار جو ان کے جو احتجاج ہوئے, محمد صاحب سامنے بیٹھے ہیں, میں اس کی بات بالکل
بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے اس بار بلوچستان میں دیکھا, وہاں پہ مستونگ میں مجھے نظر آئے, وہاں پر سندھ کے علاقوں میں, وہاں پہ گھوٹکی جیسے علاقے, وہاں پر جس کی سیاست کو کوئی بالکل ہے ہی نہیں, سندھ میں نکالنا وہاں پہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. دیہی علاقوں میں جس طرح سے پی ٹی آئی نکلے, بالکل ان کا کریڈٹ ہے, بالکل انہوں نے چھوٹے لیول کے اوپر وہاں پر چھوٹے چھوٹے قصبوں میں, بلوچستان میں, نصیر آباد کے علاقوں میں, وہاں پہ جلوس نکلے جہاں پہ کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی کوئی مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ وہاں پہ ایکٹیو ہوگی. ان کی پارٹی ایکٹیو ہوئی, دیٹس ویری پازیٹیو تھنگ. آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں, لیکن اگر آپ یہ میدان بیسیکلی فقدان نظر آتا ہے. بالکل لیڈرشپ کا فقدان کہ آپ کے جو ہے وہاں پہ اپنے جو آپس کے اختلافات ہیں لیڈرشپ میں, سلمان اکرم راجہ کو ماننا ہے, بیرسٹر غور کی بات ماننی ہے, شیر افضل مروت کی ماننی ہے, کس کی ماننی ہے, علیمہ خان کی ماننی ہے. آپ ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں گے اور اس کے بعد ایک واضح اسٹریٹجی بنا کر آئین اور قانون کے ساتھ اس اسمبلیوں کے اندر یہیں پہ آپ بیٹھ کے آپ کریں گے تو آپ کو وہاں پر سے تب ریلیف ملے گا. اچھا ہمایوں صاحب سے لاسٹ کامنٹ. ایک تو یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کارکنان ہو, ینگ نوجوانان ہو, یہ ایک ایلیمنٹ تو سپورٹ تو موجود ہے, لیکن سر جو اوپر کی لیڈرشپ ہے وہ اس کے مسائل بھی ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سر ایسا نہیں ہے کہ کسی پارٹی میں یہ مسئلے نہیں ہوتے, سب میں ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ اوپر کی لیڈرشپ اگر موجود ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اوپر کی پوری لیڈرشپ یا تو جیل میں ہے یا نکال دی گئی ہے یا پھر کسی اور مسائل کا شکار ہے. اب ایسی سچویشن میں سر لیڈرشپ جو موجود ہے ابھی فار دا ٹائمنگ, وہ افیکٹو رول کیسے پلے کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر کچھ کام نہیں ہو رہا. اب کل جس طرح دو الگ الگ سٹیٹمنٹس آتے رہے گور صاحب کے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے, جیسے پاکستان کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہر ایک کے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ٹورڈز دا سیم اچیومنٹ کہ ہم پاکستان کو بڑا بنائیں گے, سب کو رکھیں گے, اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پاکستان کے اندر ہے, پاکستان کے ساتھ ہیں, لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہاں پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ کو چاہے جیسا مرضی بھی ہو ایک کریٹ کرتے ہیں. باقی جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں چونکہ وہ خاندانی ہیں, اس میں ایک خاندان کا اگر آپ کے اس میں خون نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے ہاتھ باندھنے کے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر چونکہ وہ ایک صحیح معنوں میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس وجہ سے وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہر لیول پہ ہوتا ہے. عمران خان کے ساتھ بھی ہم لوگ کرتے ہوئے, لیکن میرا سوال ہے, جیسے ابھی عاصم صاحب بہر رہے تھے, میرا سوال ہے کہ جب ہم ایوان کی بات کرتے ہیں, جب آپ ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ جو تھا وہ 2 جگہوں سے استعفیٰ دے کے غلط تھا, میں سوال پوچھتا ہوں اگر آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے کہ آپ استعفے دے دو, کوئی پارلیمنٹ کو یا کسی چیز کو آپ ڈیزالو کر دو تو ود ان 90 days الیکشنز ہوگا, تو میں تو اس کی بیسس پہ میں نے وہ کیا تھا. مجھے کیا پتا تھا یہاں سارے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس جگہ پہ آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے. میں نے تو آئین کو دیکھ کر اپنے فیصلے کرنے, میں نے لا کو دیکھ کر فیصلے کرنا ہے, میں نے چوروں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا کہ کیا کرنا ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے, آپ کس پارلیمنٹ کی بات کریں کہ اس کو وہ کرے جہاں پہ آپ اندر جائیں تو پیچھے سے دروازے کر لیں, جہاں پہ لوگوں کو اٹھا دیا جائے, جہاں پہ آئین کی ترامیم کے اندر 1 منٹ بھی بحث نہ ہو, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرے سر جی, آ جائیں اس میں سے. رہی بات یہ, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں سندھ کے 34 اضلاع میں ہر جگہ پہ وہ ہوا ہے, پنجاب میں جگہ جگہ ہوا ہے. یہاں تک آپ دیکھ لیں, ایک دن پہلے جتنے بھی ایف آئی آر کٹی تھی اس میں ایک ایف آئی آر کا ریفرنس دے دیتا ہوں, 2164/25. یہ 4 اگست کو یہ شام کو یہ ایف آئی آر کٹی ہے. اس کے اندر 10 لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے. اس کا متن یہ تھا کہ یہ لوگ لال اور سبز رنگ کے غبارے اڑا رہے تھے. کین یو امیجن اتنی بڑی تخریب کاری, لال اور سبز رنگ کے غبارے, مطلب یہ تو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک چیز ہے. ان کو آپ کیسے اڑا سکتے ہیں؟ ان کو یہ لوگ کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو, جب میں اس طرح کی حرکتیں دیکھتا ہوں گورنمنٹ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو احتجاج تھا بہت پاورفل تھا. اتنا پاورفل تھا کہ ان کو غبارے بھی بم نظر آ رہے تھے. لیکن 14 اگست کو کم از کم سبز اور سفید غبارے اڑائیے گا. کیوں ہم سبز اور سفید اڑائیں گے, ہم سبز اور لال بھی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس ملک کے وجود کے لیے لڑ رہی ہے. ہماری شناخت, میری شناخت ایز اے ہمایوں, میری شناخت اس ملک کی شناخت کے ساتھ ہے. میں اس ملک کے لیے اپنے آپ کو مٹا سکتا ہوں, لیکن اس ملک کے لیے جب میں کھڑا ہوں گا وہاں ہمایوں نظر آئے گا. تو جب پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوگی پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ, تو وہاں دوسرے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی نظر آنا چاہیے نا. اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا. نہیں برائی نہیں ہے, لیکن obviously جو میسج آپ نے دینے کی کوشش کی ہے 14 اگست کو بھی وہی دیا
لیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کے حوالے سے حکومت کا موقف کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ عاصم علی اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, دو معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ دیگر سیاسی ایشوز کے اوپر بھی تبصرہ لیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی سیاسی حکمت عملی ہو لیکن بظاہر زیادہ بہتر نہیں نظر آتی ہے, کیونکہ اگر 5 اگست کا ایک احتجاج ناکام ہوا بظاہر تو یقیناً 14 اگست کے لیے وہ تیاری موجود نہیں ہے, اور اس تیاری کے لیے یقیناً لیڈرشپ کا جو ایک یکسو ہونا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. کس حد تک خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کر جو ڈیٹس اناؤنس کر رہے ہیں اس کے لیے باہر جو کچھ سینیریو ہے وہ ان کو اس سے بخوبی آگاہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. صرف ایک خیبر پختونخوا یا سی ایم خیبر پختونخوا کے اوپر پورا جو ملبہ ہے ڈال دینا یا پھر ان کے کندھے پہ وزن ڈال دینا بھی درست عمل نہیں ہوگا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں جو لیڈرشپ ہے وہ صحیح معنوں میں کام نہیں کر پا رہی ہے یا ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, اور ایسی سچویشن میں جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس میں زیادہ بڑا نمبر پنجاب کے اندر موجود ہے, ان ضمنی انتخابات کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کا پیچھے ہٹ جانا یقیناً ان کی ایک طریقے سے ہار ثابت کرتا ہے. لیکن اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور حکومت اس سے اور حکومت کی اتحادی جماعتیں اسے کس حد تک فائدہ اٹھانے جا رہی ہیں, اسی کے اوپر تفصیلی تجزیہ میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد نوشاد علی صاحب. نوشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر نوشاد صاحب, سر پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو 5 اگست کی ایکسرسائز تھی پی ٹی آئی کی طرف سے, ایک تو انٹرسٹنگلی بیرسٹر گور صاحب اس کو سکسیسفل قرار دے رہے تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے جی میں تو پوچھوں گا پارٹی سے کہ یہ کامیاب کیوں نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ 5 اگست کے بعد 14 اگست کی تاریخ دینا کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے اس جماعت کے لیے؟ کیا واقعی ایک صرف ڈیٹس کے بعد ڈیٹس اناؤنس کرنا ہے یا اس سے کوئی امپیکٹ بھی پڑے گا گورنمنٹ کے اوپر؟ دیکھیے ثنا صاحب, بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ جو 5 اگست والے دن کی کال تھی اس کی بھی کوئی منطق نہیں تھی. یوم استحصال کشمیر پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام جماعتیں مل کر بھارت کے خلاف احتجاج کرتیں, لیکن انہوں نے اس کو بیسکلی اس کی آڑ میں یعنی اس کی آڑ کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اب یہ جو 14 اگست ہے یہ بیسکلی جشن آزادی کا جو بھی تقریبات ہوں گی یا اس دوران جو آپ کو پتہ ہے جشن مناتے ہیں ہمارے یہاں نوجوان سڑکوں پر آتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ سڑکوں پر آ کر اس کو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے نا شو قرار دینے کی کوشش کرے. جیسے آپ نے پچھلی دفعہ آزادی کے دن انڈیپینڈنس ڈے کراچی میں دیکھا کہ 5 7 8 لوگ جو ہیں وہ جھنڈے لے کے ایک اس کے اندر چلے گئے, تصویریں اور ویڈیوز بنائیں, اور پھر لوگوں نے جب وہ شور مچایا تو 5 7 8 لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے. تو بیسکلی یہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب 14 کا دھرنا لے کر پاکستان تحریک انصاف کے بانی یہاں سے نکلے تھے لاہور میں, اس دن بھی جشن آزادی کا دن تھا, اور وہ یہاں سے جب موٹر سائیکلوں کا ایک بڑا قافلہ اور اس کی بڑی جو ہائپ کریٹ کی گئی, اور جب یہ جو بتی چوک ہے ہماری جو سمجھ لیجیے اس وقت لاہور کی ایک طرح کی حدود تھی, اور وہ شاہدرہ کی طرف نکلے تو پیچھے سے پھر بندے لوگ جو ہیں وہ واپس چلے گئے. نوجوان جو تھے اپنی اپنی موٹر سائیکلوں پر تھے تو آگے بندہ ہی کوئی نہیں تھا, تو پھر وہ وہاں رک کر لوگوں کا انتظار کرتے رہے. وہاں پہ لوگوں کو جو اپنے رہنما ہیں ان کو جھاڑتے رہے اور انہیں کہا کہ بندے لے کر پہنچے. میرے اپنے ایک بہت کلوز پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہیں جو ایک الیکشن بھی لڑ رہے تھے اس دفعہ بلاول صاحب کے مقابلے پہ, وہ کہتے بیچارے جو ہے ان کو جھاڑ پہ پلائی گئی اس بات کے اوپر کہ جی آپ بندے لے کے پہنچے فوری طور پر اپنے گاؤں سے جس طرح بھی ہے, تو وہ بندے شندے اکٹھے کر کے لے. خیر, تو مقصد کہنے کا یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے اور یہ دلیل بھی ہے, مقصد یہ ہے کہ وہ اس دن کو استعمال کیا جائے اور وہ جو جشن منانے والے لوگ ہیں ان کو پی ٹی آئی کا شو کی طرح شو کیا جائے, خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر. جو بیسکلی یہ ایک طرح سے یہ دلیل بھی ہے اس بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ایک طرح کی وہ اسٹریٹ پار یا مظاہرے کرنے کی جو قوت ہے اس میں کمی بھی دیکھی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس طرح کے احتجاج کی سیاست کے اب اس طرح سے حامی نہیں رہے, لوگ پسند نہیں کرتے. گیلپ کے سروے میں حالیہ جو کے پی کے اندر کیا گیا تھا وہاں 60% لوگوں نے یہ جو ہے اس ٹرینڈ کو یا اس روایت کو مناسب قرار نہیں دیا تھا اور احتجاج کی سیاست کے وہ جو ہے وہ حق میں نظر نہیں آ رہے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تیزی سے ان کے آرگنائزیشنل پرابلم بھی ہے, نو ڈاؤٹ. آپ پکڑ دکڑ کرتے ہیں, لیڈرز چھپ جاتے ہیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں, تو اس طرح کی سچویشن میں عام کارکن جو ہے وہ باہر آنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا. وہ اس طرح کا ہلا گلا تو رہا نہیں. وہ ایک زمانہ تھا جب فیض تھا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, تو اس وقت جو ہے وہ اس فیض کے وجہ سے وہ جو ہے وہ کنسرٹس بھی ہوتے تھے ایک طرح کے, اور وہ جو ہے وہ ہلا گلا رہتا تھا, لوگ شام کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی باہر آ جاتے تھے. وہ والا معاملہ رہا نہیں.
تو اب جب لوگوں کو باہر نکالنا اتنا آسان نہیں رہا، آپ نے کے پی کے میں بھی جو علی امین گنڈا پور صاحب نے جس ریلی کی قیادت کی، وہ بھی آخر میں چھوڑ کر اس لیے چلے گئے کہ نہ ان کے آگے کوئی خاص لوگ تھے اور نہ پیچھے وہی والا معاملہ تھا جس طرح آپ کو یاد ہوگا بانی تحریک انصاف خالی کرسیوں سے خطاب کیا کرتے تھے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ آپ کو پی ٹی آئی کی آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے کے پی کے کا بھی، اور جو ان کا جو سینٹرل ہے اس پہ جو ان کی 1-1.5 منٹ کا خطاب ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جب سامنا نظر آتا ہے تو کوئی خاص لوگ وہاں موجود نہیں ہیں، اور پیچھے بھی کوئی بہت بڑی جسے کہہ لیجیے کہ ریلی نہیں، اگرچہ وہ دعویٰ کرتے کہ 35 کلومیٹر کی ریلی ہے لیکن شاید وہ آدھے کلومیٹر کی بھی نہیں ہوگی. تو اس سچویشن میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے 14 اگست کی کال پہلے بھی انہوں نے دی تھی انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر، کوئی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا. لوگ اب اس طرح کے اس میں آنے والے ہیں نہیں، لوگ یہ پسند بھی نہیں کرتے اور لوگ اس کا حصہ بھی نہیں بن رہے. اچھا سر، یہ تو چلیں انڈرسٹینڈیبل ہے کہ آپ نے جو واضح کی سچویشن پی ٹی آئی میں وہ اب دم خم نہیں رہا، لیکن اگر دیکھا جائے تو موقع تو جو اپرچونٹی ملتی ہے اس کو اویل کرنا چاہیے. سر مخصوص نشستیں بھی چلی گئیں، پھر اس کے بعد 9 مئی سے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر بھی پارلیمنٹ میں، سینٹ سے قائد حزب اختلاف وہ بھی ڈسمس کر دیے گئے. لیکن ضمنی الیکشن میں بھی حصہ نہ لینا، اب یہ کیا صرف بائیکاٹ رجسٹر کروانا ہے اپنا، یا پھر ہم بھی جانتے ہیں سر کہ جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے ضمنی الیکشن زیادہ تر وہی جماعت جیتتی ہے، تو اتنا بیک فوٹنگ پہ جانے کی پی ٹی آئی کو کیوں ضرورت ہے؟ مطلب کہ میدان ہی خالی چھوڑ دیا انہوں نے. دیکھیے، یہ آپ کی بات درست ہے، یہ ہتھیار کسی صورت نہیں ڈالنے چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے بھی یہ وقت گزارا ہے اور انہوں نے کبھی بھی میدان خالی نہیں چھوڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک دفعہ تحریک انصاف نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا اور اس کے کوئی اچھے نتائج اس کو بھگتنے نہیں پڑے تھے. اور اب تو یہ خاص طور پر یہ جو اسمبلیوں سے نکل جانا، اسمبلیاں توڑ دینا، اس کے اوپر بانی تحریک انصاف نے خود ریکارڈ شو کیا کہ ہماری وہ غلطی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ غلطی جو ہے انہیں نہیں کرنی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک عام تاثر ہے کہ جی ضمنی انتخابات زیادہ تر حکومتیں ہی جیتی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں جب حکومت چل رہی تھی اس وقت بھی ضمنی انتخابات جو ہیں وہ ان کے مخالفین جیت رہے تھے. تو آپ ہاریں یا جیتیں، لیکن آپ جو ایک پروسیس ہے نا الیکٹورل پروسیس، اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ وہاں کے جو ووٹ دینے والے ہیں، آپ کے کارکنان ہیں، ان میں سخت مایوسی پیدا ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ایک ووٹ کی طاقت آپ کے پاس موجود ہے. تاثر تو یہ دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کی دعویٰ ان کا اپنا ہی ہے، وہ کلیم خود سے کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن آپ جب ووٹ بھی اگر لینے میں جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، تو پھر آپ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے جو آپ کو ووٹ دینے والے ہیں وہ بھی گھروں سے نکلنے کی عادت ان کی ختم ہو جائے گی، وہ بھی آپ کے لیے ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے. تو پھر دوبارہ سے ان کو اس طرح سے چارج کرنا اور ریزسٹنس شو کرنا، وہ جو ہے وہ اوور آل آپ کے اندر وہ ختم ہو جائے گا. اور سیکنڈلی جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ حکومت کو واک اوور دے رہے ہیں، وہ بآسانی اپنے الیکشن جیت کے آ جائیں گے. جو آپ کی موجودہ کمپوزیشن ہے اس سے بھی آپ طاقت کمزور ہوگی. آپ نے جو گزشتہ انتخابات ہے، خود پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حالات ان کے خلاف تھے، ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، لوگوں کو سائنس کا نہیں پتا تھا، لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے، ان کو ووٹ دیا. اور آپ کتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی میں بھی نشستیں ہیں، کے پی کے تو آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے، اور پھر جو ہے یہ جو ہے نیشنل اسمبلی میں بھی ان کے ممبران کی تعداد اچھی خاصی ہے. تو ان جو انٹورڈ جو حالات ہیں، جو ٹائڈ اگینسٹ تھی، اس کے باوجود اس کو ریزسٹ کر کے اسمبلیوں میں موجود ہے نا پاکستان تحریک انصاف. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے انہیں کسی بھی صورت یہ محاذ کھلا چھوڑنا چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوگی، آج شاید اتنی محسوس نہ ہو، لیکن اس کے نتائج آئندہ الیکشنز پر بھی پڑیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کمپوزیشن اسمبلیوں میں چینج ہوگی، چاہے وہ لڑ کے ہار جائیں لیکن وہ ریزسٹنس رہے گی، ورنہ وہ ریزسٹنس والا جو ایلیمنٹ ہے وہ مائنس ہوگا. تو جو ورکرز میں مایوسی ہے وہ بھی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ وہ پھر کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو شاید ایسوسیٹ نہ کرے ان فیوچر. سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. یہ آپ نے اوبویسلی بڑا زبردست سینیریو تو کھینچا ہے، لیکن اب ایسی سچویشن میں حکومت بھی تو سر آرام سے نہیں بیٹھ رہی ہے. مطلب ہم سن رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں بھی صداقت ہے یا نہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایک نئی ترمیم کے اوپر شاید کام ہو رہا ہے، این ایف سی کے اوپر دوبارہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کے اوپر بھی شاید کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. سننے میں آ رہا ہے خاموشی سے حکومت سینٹ میں اپنے نمبرز گن رہی ہے. پیپلز پارٹی سے اگر پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا اس بارے میں. آپ کے خیال میں یہ تو بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ جی 26ویں ترمیم میں کچھ فلاز ہیں جو رہ گئے ہیں جس کو 27ویں ترمیم میں کور کرنا ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے سر ایسا کچھ ہو رہا ہے اور اس کا ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا اس وقت کے سینیریو میں ایسی امینڈمنٹ کی جا سکے گی آسانی سے؟ دیکھیے کچھ چیزوں پہ تو سنا آپ کو معلوم ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ قانونی پیچیدگیاں اور قانونی مشگافیاں رہ گئیں جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو درست کیا جانا ہے. ایک تو وہ ہے معاملہ. دوسرا معاملہ وہ ہے جو آپ کو ادھر ادھر افواہیں ملتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی غیر منطقی قسم کی جو اطلاعات بھی آپ کے سامنے آتی ہیں جس کی کوئی سینس نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے حالات کے اندر کوئی فرض کیجئے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کوئی بھی امینڈمنٹ کرنا چاہے تو جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں, آپ نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے, اگر پیپلز پارٹی کسی چیز کے اندر آن بورڈ نہیں ہے تو حکومت وہ کام نہیں کر سکتی. پھر آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے جو ہے وہ اس کا حصہ رہی. ان کی امامت میں نمازیں بھی ادا کرتے رہے, کھانے شانے بھی کھاتے رہے, وہاں ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. تو آپ اس پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. اور حکومت اگر فرض کیجئے کوئی بھی ترمیم کرنا چاہیے اس کا حق ہے. حکومت کو ہم الیکٹ کر کے جو اس کے ممبران ہیں جو بھی حکومت بناتا ہے اس کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے جو بھی ان کے حق میں بہتر ہے وہ کرے. فرض کیجئے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو عوام کے حق میں نہیں ہے, یا وہ آئین پاکستان کے خلاف ہے, یا اس سے متصادم ہے, تو ہر دو صورتوں کے اندر جو وہاں پہ اپوزیشن ہے اور جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کا ہاتھ روکے, اس کو کنٹرول کرے. اور یہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھا کہ ایسی تمام شکیں جو ہیں وہ نکال دی گئی تھی جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں نے زہر نکال دیا, یا پتہ نہیں شاید کالا کالا کچھ نکال دیا, جو کچھ بھی تھا اس طرح کی کوئی بات کہی تھی. تو باقی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حصہ بن کر اسی طرح سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے جس طرح اپوزیشن کرتی چلی آئی ہے. میری نظر میں ترمیم کوئی بھی ہو, افواہوں پہ ہمیں کان دھرنے کی شاید زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. ترمیم آئے گی تو اس کا مستقبل بھی طے ہو جائے گا, اور ترمیم کی جو بھی مسودہ سامنے آئے گا اس کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ یہ حکومت کیا چاہتی ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں. کوئی ایسی چیز ڈھکی چھپی تو ہوتی نہیں ہے آج کے زمانے میں, آپ جو بھی کوشش کر رہے ہو, کیونکہ حکومتی بینچز کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری تجاویز دے رہے ہوتے ہیں. بہت سارے اہل اقتدار بھی جو ادروائز ارباب اختیار ہیں یا طاقتور حلقے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ساری خواہشات رکھتے ہیں. وہ حکومت کو پریشرائز بھی کرتے ہیں, ان سے کچھ ڈیمانڈز بھی کرتے ہیں, چاہتے بھی ہیں کہ وہ ان کے حق میں چیزیں کرا لیں. لیکن یہ اسمبلیاں بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ یہ جو فیصلے کرتے ہیں اس میں ایک لارجر لیول پہ میسز کی نمائندگی شامل ہو, تاکہ اگر کوئی فیصلہ غلط ہو رہا ہے تو اس کی اپوزیشن بھی موجود ہو اور اس کو کرنے سے روکا جا سکے. نہ بھی روکا جا سکے تو اگر وہ کم از کم یہ اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ غلط فیصلہ کیا گیا, تو آنے والی حکومتیں اس کو ٹرن ڈاؤن بھی کر لیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز وہاں پر ہونے جا رہی ہے, اسمبلی میں ہونے جا رہی ہے, چاہے وہ ترمیم ہے چاہے کوئی بھی معاملہ ہے, الٹیمیٹلی وہ درست ہوگی تو وہ سروائیو کرے گی, وہ غلط ہوگی تو وہ نہیں ہو سکے گی. یہ جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی آرڈیننس جاری کر دیا گیا جو اسمبلیوں سے باہر رہ کر کیا جا سکتا ہے, یا ارباب اختیار کوئی اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کر رہے ہوں, طاقتور حلقے جو ہیں وہ چیزوں کو مینوور کر, یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اسمبلی میں ہر طرح کی بات, ہر طرح کی چیز اسمبلی کے اندر ہونی چاہیے, اور وہاں سے جو بھی پروڈکٹ نکلتی ہے وہ اگر فرض کیجئے کوئی بہت زیادہ پرابلم بھی ہوگی تو پھر سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم بھی ہے, آنے والی حکومتیں بھی موجود ہیں, وہ آ کر اس کو درست کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. محمد نشاد علی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پی ٹی آئی کے لیے چاہے کوئی بھی تاریخ ہو, لیکن اصل ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے اور چیلنج بھی یہی ہوگا کہ کس طریقے سے کارکنوں کو وہ دوبارہ اپنی طرف مائل کر سکے. لیکن اس اپرچونٹی سے بظاہر فائدہ اٹھاتے ہوئی حکومت ہی نظر آ رہی ہے, کیونکہ دبی لفظوں اسلام آباد میں اس بات کی بات کرت ہے کہ حکومت کسی نئی امینڈمنٹ کے اوپر بھی کام کر رہی ہے, جلد یا بدیر, لیکن اس کا فائدہ بھی حکومت ہی اور اس کی اتحادی جماعتیں ہی اٹھائیں گی. لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ثابت ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.